یہ تاریخ ہے 950 سال میں 80 لوگوں کے ایمان لانے کی۔ یہ تاریخ ہے اس دھمکی کی جو قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی۔ یہ تاریخ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ہمت و جذبے کی۔ یہ تاریخ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے مناجات کی۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں کہا کہ ہم تمہاری بات سن کر ایمان لے آئیں، حالانکہ تمہاری پیروی غریب لوگوں نے کی۔ پھر قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا اگر تم اپنے دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ضرور تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیا گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناگوار لگ رہا ہے اور اب انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور آیات الہی کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بوجھ ہے تو سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے اور میں نے اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیا ہے۔ تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی ڈر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ہر طریقے سے نصیحت کی، لیکن قوم نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور 80 افراد کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہ کیا۔ جب معلوم ہو گیا کہ اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مناجات کی۔ قرآن مجید میں یہ مناجات متعدد مقامات پر مذکور ہیں، چنانچہ ایک جگہ فرمایا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات و دن دعوت دی تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، اور بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور وہ ڈٹ گئے۔ تو میں نے کہا اے لوگو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد نے اس کے نقصان ہی کو بڑھایا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا، اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ہرگز ود اور سوا، یغوث اور یعوق اور نصر بتوں کو نہ چھوڑنا، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر۔ اور فرمایا میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ اے میرے رب، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ اور ارشاد فرمایا اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار، بڑی ناشکری ہوگی۔ ایک موقع پر کفار کے خلاف دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ یہ واقعہ کافی طویل ہے، آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے تب تک کے لیے السلام علیکم۔